الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور چند ہی دن باقی ہیں، چند ہی ساعتیں ہیں، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان کی آمد پہ خوش ہوتے تھے، اور جب رمضان رخصت ہو رہا ہوتا تھا تو ان کے دل غمگین ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ اس ماہ مبارک کی قدر پہچانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر کتنا فضل کیا، کتنا کرم کیا، اور کتنا بڑا خیر اور بھلائی کا ایک موقع انہیں فراہم کیا۔ رمضان المبارک کا ایک اہم کام وہ قرآن سننا اور سنانا ہے۔ الحمدللہ لاکھوں مساجد میں کروڑوں لوگ بالالتزام تراویح میں قرآن سنتے ہیں، قرآن سناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں کا معمول ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کا، اور آپ نے ایک معمول دیکھا ہوگا، عام ایک مشاہدے میں بات آئی ہوگی کہ جب حفاظ قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور آخری صورتیں تلاوت کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کر کے کچھ آیات بھی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا عزم اور اظہار ہوتا ہے کہ قرآن ایک دفعہ ختم کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ بار بار پڑھنے والی کتاب ہے۔ یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور رمضان ہو یا غیر رمضان ہم اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم اس کتاب سے دور نہیں ہٹ سکتے، اس کو اپنی زندگیوں سے نکال نہیں سکتے۔ اور یہ ایک علامتی اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے دوبارہ شروع کر دیا، ایک دفعہ اختتام کر لیا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، لیکن ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں، دوبارہ پڑھیں گے، پھر ختم کریں گے، پھر پڑھیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں نے اسی نیت سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ قرآن پاک کئی جگہ پر ختم ہو چکا ہے، لیکن اسے ہم نے پھر پڑھنا ہے، پھر سے آغاز کرنا ہے۔ اور اس رمضان المبارک کے اندر دوسری چیز جو ہمیں حاصل ہوئی، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اپنا اپنا نصیب ہے، وہ تقویٰ ہے۔
اللہ رب العالمین جب رمضان کا ذکر کرتے ہیں، صیام کا ذکر کرتے ہیں، اس کی فرضیت کا ذکر کرتے ہیں، تو فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، کیوں؟ تاکہ تم تقوی کی صفت سے متصف ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تو جس نے ایک مہینے روزے رکھے اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ تقوی کی صفت میرے اندر آئی یا نہ آئی، میں نے اس تقوی کو حاصل کیا یا نہ کیا۔ تو یہ جو رمضان کی آخری ساعتیں ہوتی ہیں یہ ایک لحاظ سے خود احتسابی کی ساعتیں ہیں، اپنا جائزہ لینے کی ساعتیں، اپنے اندر جھانکنے کی ساعتیں، کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس رمضان سے کیا حاصل کیا، اور پھر اپنا تقابل کریں، اپنا جائزہ لیں کہ رمضان سے پہلے ہماری کیا حالت تھی اور اب کیا حالت ہے۔ اور بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے اوپر خوب واقف ہے، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہر انسان اپنا جائزہ بھی لے سکتا ہے، اپنا احتساب بھی کر سکتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کی اپنی جگہ متعین بھی کر سکتا ہے، ہر انسان یہ بتا سکتا ہے کہ میں پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہوں، میرے نفس کی پہلے کیا کیفیت تھی اور میرے نفس کی اب کیا کیفیت ہے۔ یہ انسان بہت خوبی کے ساتھ بہت واضح طور پر سمجھ بھی سکتا ہے اپنے بارے میں۔ ہمارے اندر ایک اور بیماری ہے کہ ہم اپنے بارے میں کم سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، اپنا کرتا کم ناپتے ہیں، دوسروں کا زیادہ ناپتے ہیں، اپنا تقوی کم ناپتے ہیں، دوسروں کا زیادہ ناپتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ متقی ہے یا نہیں ہے، اپنے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا، حالانکہ اصل کام اپنے بارے میں سوچنے کا، کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے، اور جب صحیح معنوں میں انسان اپنے بارے میں سوچے گا تو اسے دوسروں کی سوچنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ یعنی ایک انسان اگر حقیقت میں اپنا جائزہ لینا شروع کر دے تو پھر اس کے پاس نہ اتنا وقت ہے اور نہ وہ اس بات کی اتنی اہمیت دے گا کہ وہ دوسروں کی طرف نگاہ کرے، وہ پھر اپنے اوپر سوچے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں غافل کر دیتا ہے اپنے آپ سے۔ لہذا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ تقوی کی صفات بیان کرتا ہے تو ہمارا فوکس ہوتا ہے اچھا یہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو اس میں سے کون کون اس پہ پورا اترتا ہے، اور شیطان ہمیں اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے۔ حالانکہ دوسروں کے جواب میں نے نہیں دینا، دوسروں کے جواب وہ خود دیں گے، میں نے تو اپنا جواب دینا ہے، اور اپنے بارے میں غافل ہوں، اپنے بارے میں نے سوچا ہی نہیں، اپنے آپ کو اس میزان پہ تولا ہی نہیں۔ تو یہ جو تقوی کی صفت ہے یہ رمضان المبارک نے ہمیں کتنی دی ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس میں اپنا جائزہ لینا ہے۔ اگر اس جائزے کے نتیجے میں ہم اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ رمضان نے ہمیں تقوی کی صفت سے متصف کیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اگر ہماری دل کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر یہ ایک پریشانی کا مسئلہ ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار آیا اور گزر گیا اور ہم پر اثر نہ ہوا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دو باغ ہیں، بہار تو ایک ہی جیسی آتی ہے، اور ایک باغ میں پھول اور کلیاں کھلتی ہیں اور وہ سب سبز ہو جاتا ہے، خوشبو سے مہک جاتا ہے، اور دوسرا باغ اجڑے کا اجڑا ہی رہتا ہے، تو پھر وہ جو باغ کا مالی ہے اسے سوچنا چاہیے نا کہ میرے باغ میں ایسی کیا خرابی ہے، کیا خامی ہے کہ بہار کا فائدہ میرے باغ کو نہیں پہنچا۔ تو رمضان تو بہار تھا، اس بہار سے کسی کے دل میں پھول کھلے ہوں،
کسی کے کردار میں پھول کھلے ہوں، کسی کے کردار میں کوئی تبدیلی آئی ہو تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر اسے فکر مند ہونا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے کہ میرے دل کی زمین اتنی بنجر ہے کہ بہار آئی اور گزر گئی اور مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ احتساب ہے، یہی وہ جائزہ ہے جو رمضان کی ان آخری ساعتوں میں ہمیں اپنا اپنا کرنا چاہیے۔ اور اس جائزے اور اس احتساب کے عمل کو ہم جتنا گہرائی کے ساتھ کریں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا اگلے 11 مہینے، اگلے رمضان کے آنے تک۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ اس رمضان میں ہم نے بہت کچھ سمیٹا ہے۔ اس رمضان میں آپ نے نمازوں کا اہتمام کیا، اس رمضان میں آپ نے روزوں کا اہتمام کیا، اس رمضان میں آپ نے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ نے اکٹھا کیا۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ نیکی کرنا آسان ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ اور جو ہی یہ رمضان ختم ہوگا تو جو سب سے بڑا ڈاکو ہے نا، ڈاکو، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان، وہ اپنے پورے داؤ پیچ کے ساتھ ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے وہ کل تک کا انتظار نہیں کرے گا، چاند رات تک ان کا سارا کچھ لوٹ کے لے جائے گا۔ وہ جو کچھ انہوں نے رمضان میں کمایا، وہ جو تراویح، وہ جو نماز، وہ جو روزہ، وہ جو تقویٰ، وہ سارا کا سارا چاند رات میں ان سے لوٹ کر لے جائے۔ لہٰذا اس نیکی کی حفاظت کرنا اور اس سب سے بڑے دشمن، عدو مبین، واضح کھلے دشمن شیطان سے چوکنا رہنا، الرٹ رہنا، اور اپنی اس پونجی اور متاع کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی ایک مجاہدہ اس کے لیے چاہیے۔ اور یہ چیز کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ایک پورا لائعمل ہمیں چاہیے ہوگا، یعنی یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص کے پاس 10 روپے ہے تو اسے کسی چیز کا کیا ڈر ہے، اسے کوئی کیا لے جائے گا، لیکن کسی کے پاس تجوری میں 10 کروڑ ہیں تو پھر اسے پورا اہتمام کرنا ہوگا کہ کوئی چور آ کر اس کو لے نہ جائے۔ تو رمضان میں آپ نے کروڑوں کی نیکیاں جمع کر لی ہیں، اب آپ کو محتاط ہونا ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بچانا ہے۔ آپ نے تقویٰ کی صفت حاصل کر لی ہے، لیکن یہ اس کو بچانا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ تو اس کے لیے یہ میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، یہ ہمیں وہ پروسیس بتائیں گی، یہ وہ ہمیں طریقہ بتائیں گی کہ جس کے نتیجے میں ہم رمضان میں جو کچھ ہم نے سمیٹا ہے اسے قائم رکھ سکیں، برقرار رکھ سکیں، اس کی حفاظت کر سکیں، اور جب اپنے رب کے پاس جائیں تو ہمارا یہ نامہ اعمال ہم پورا کا پورا اس کے حوالے کر دیں۔ تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، جنہیں تقوی کی صفت مل گئی، جو نافرمانی سے بچ گئے، جنہوں نے پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لی، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان نے ہمیں کیا دیا؟ رمضان نے ہمیں یہ تقوی دیا، اور اس تقوی کے نتیجے میں اب یہ قرآن ہمیں ہدایت دے گا۔
وہ جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی، وہ تقویٰ تھی، اور وہ تقویٰ رمضان کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوا۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، تقویٰ ہے گناہوں سے رکنا، تقویٰ ہے نافرمانی سے بچنا، تقویٰ ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے اور جواب دہی کا احساس۔ تو یہ ساری چیزیں رمضان نے ہمیں دی، یعنی اللہ کے حکم سے ہم صبح سے شام تک حلال چیزوں سے بچتے رہے، حلال کھانے سے، حلال پینے سے، حلال جائز خواہشات سے ہم بچتے رہے۔ کیوں؟ اللہ نے روکا تھا۔ تو کیا جس اللہ کے کہنے پر ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں، اس کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑیں گے؟ بدرجہ ہم چھوڑیں گے۔ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ ہم یہ دیکھیں گے ہر قدم پر کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، اور جو حرام ہے اس سے رک جائیں گے۔ اس لیے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، تقویٰ آ جائے گا۔ یہی تقویٰ اللہ فرماتا ہے جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی، میں اس کے لیے ہدایت کھول دوں گا، میں اس کے لیے روشنی کا انتظام کر دوں گا، میں اسے سیدھے راستے پر استقامت دے دوں گا۔ ہم نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں پورا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہو، یہ ہے وہ کتاب ہدایت، اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ کے لیے تم نے رمضان گزار لیا، وہ تمہارے اندر آ گیا۔ تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت پر، جہنم پر، ملائکہ پر، تقدیر پر۔ ان میں سے کچھ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، ہماری آنکھوں نے مشاہدہ نہیں کیا۔ موت کے بعد کیا ہونا ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سارے احوال ہمیں بتا دیے۔ اب اللہ کے نبی کے قول پر اعتماد اور اللہ کی اس کلام پر یقین، یہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ وہاں جب ہم جائیں گے تو کن کن مراحل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، یہ وہ ساری غیب کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کر دی ہیں اپنے علم کی بنیاد پر، اس لیے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے قرآن سے ہدایت لینی ہے، آپ نے اور میں نے تقویٰ کی صفت کو برقرار رکھنا ہے، تو اس کی پہلی عملی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ نماز قائم کرنی۔ یہ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، یاد رکھیے۔ رمضان میں بہت شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بچے بھی، بڑے بھی، خواتین بھی، مرد بھی، لیکن یہ رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے، دن میں 5 مرتبہ۔ اور ایسا فرض نہیں، ایسا فرض ہے کہ عین میدان جنگ میں نماز کے وقت آ جائے تو نماز نہیں چھوڑنی، سفر میں نماز کے وقت آ جائے تو نماز نہیں چھوڑنی، بیماری میں نماز کے وقت آ جائے تو نماز نہیں چھوڑنی، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنی، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشاروں سے پڑھنی پڑے تو اشاروں سے پڑھنی ہے، لیکن نماز اپنے وقت پر پڑھنی۔ بدقسمتی سے نماز کو ہم نے ایک اضافی چیز سمجھ لیا ہے، اور ذرا ذرا سی بات پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریب ہے، ولیمہ ہے، چلو جی نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ سفر پر جا رہے ہیں، چلو جی نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ ذرا سی گرمی سردی زیادہ ہو گئی ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ سو گئے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ حالانکہ مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں یا انفرادی کاموں میں اگر کوئی چیز سب سے اہم ہے، وہ پابندی وقت ہے نماز کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی انتہائی تاکید فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، وہ فرمایا کرتے تھے ہم میں جو منافقین تھے وہ بھی، حالانکہ ان پہ بڑا بھاری ہوتا تھا، بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن وہ نماز میں اپنی حاضری یقینی بناتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ نماز سے غائب ہوں گے تو لوگ انہیں مسلمان سمجھنا چھوڑ دیں گے۔ آج آپ دیکھیں فجر میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے، ہماری مسجدوں میں 1 صف 1.5 صف، یہ مسجد ہے نا، جمعے میں اس کے تینوں حال بھرے ہوتے ہیں، نیچے بیسمنٹ میں اور اس میں مرد اور اوپر خواتین، یہی آبادی ہے نا، کوئی باہر سے تو نہیں آتا، لیکن فجر میں 1 صف یا 1.5 صف۔ یہ ہمیں کسی بزرگ نے بتایا، یہ جو اردن کا علاقہ ہے نا، اردن کا، اس کا ایک پٹی پوری اسرائیل سے متصل ہے، جسے گولان ہائٹس بھی کہتے ہیں، جولان کی پہاڑیاں۔ تو اس پر ادھر مسلمان ہیں ادھر یہودی ہیں، تو آپس میں وہ بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں، عام جو سویلین آبادی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے ہم حیران رہ جاتے تھے جب وہ ہم سے پوچھتے تھے یہودی کہ فجر میں تمہاری جو فجر کی نماز ہے اس میں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں؟ تو ہم انہیں بتاتے تھے 1 صف 1.5 صف اتنی۔ پھر ایک دن ہم نے ان سے پوچھا تم ہم سے یہ کیوں پوچھتے ہو کبھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کی جمعے کی نماز کی حاضری اور ان کی فجر کی نماز کی حاضری برابر ہو جائے تو پھر یہ غالب آئیں گے۔ لیکن ہم بڑے سکون سے اطمینان سے ہیں کہ جب ہمیں ملتا ہے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری فجر میں تو لوگ ہی نہیں آتے، حالانکہ آبادی وہی ہوتی۔ تو یہ جو نماز ہے یہ مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اور اللہ کی تائید و نصرت کی علامت ہے۔ اس لیے نماز کا جو تحفہ ہمیں اس رمضان میں مل گیا ہے، اس کے ساتھ مستقل چمٹے رہنا اور اپنا ماحول پورا کا پورا ایسا بنانا کہ یہ نماز پڑھنی آسان ہو جائے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرنا، نماز کی طرف بلانا، اور خود اس پر قائم رہنا، پھر چاہے سفر ہو یا حضر ہو، چاہے کوئی تقریب ہو یا جو مسئلہ ہو۔ سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہے کہ نماز کب، کیسے، کہاں پڑھنی۔ شادی کی تقریبات ہیں، ولیمہ ہے، نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ سفر ہے، نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ پہلا کام ہے جو رمضان کے بعد ہمیں کرنا ہے، تو رمضان کے اثرات ہم پرولونگ کر لیں گے، رمضان کے اثرات کو ہم اپنے ساتھ آگے لے کے چلیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا رمضان میں لوگ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، افطار کرواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک مستقل فینومینن ہے، یہ ایک مستقل کرنے کا کام ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے بطور رزق، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو صلاحیتیں توانائیاں دی ہیں انہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، اسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ رزق کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھائے، تو انسان صرف مال سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اللہ نے اسے صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے اسے وقت دیا ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، کوئی کسی پوزیشن پر ہے، کوئی کسی منصب پر ہے، تو ہر چیز کو اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ جو انفاق ہے اس کی بھی قرآن پاک میں بہت تاکید آئی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور
اس کو کہا گیا کہ اس کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں تثبیت پیدا ہوتی ہے، ان کے دلوں میں جماؤ پیدا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، اور ان کے دلوں میں یہ جو ہدایت ہے قرار پکڑتی ہے، جگہ پکڑتی ہے۔ جیسے کہ مال کی محبت ہر انسان کے دل میں موجود ہے، اور بعض اوقات یہ بہت بڑھ جاتی ہے، تو وہ مال جس سے انسان محبت کرتا ہے جب اسے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے کہنے پر، اللہ کی بتائی ہوئی مداحت میں، تو انسان کے دل میں یہ ہدایت جڑ پکڑتی ہے، اور پھر اس کو اس زندگی میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ یہ مال بھی آزمائش ہے، کسی کو دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور کسی سے لے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان رکھتے ہیں قرآن پاک پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے تورات، انجیل، زبور یا صحف آسمانی، اس پہ بھی یقین ہے۔ ہدایت کا سرچشمہ صرف اللہ کی کتاب ہے۔ انسان اگر روشنی حاصل کر سکتا ہے، ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور زندگی ٹھیک گزارنے کے لیے کوئی لائعمل اختیار کر سکتا ہے، تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہود نے جو سب سے بڑا جرم کیا، اب میں ایک بہت سخت بات کہنے والا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو، اور جو ہوتا ہے تو پھر ہو جائے۔ یہود نے جو جرم کیا وہ یہ تھا کہ ان کے علماء نے عام لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور رکھا۔ عام لوگوں کو کہتے تھے یہ تورات تو ہمارے سمجھنے کی نہیں ہے، تو میں کوئی مسئلہ پوچھنے تو ہمارے علماء سے پوچھو، تم اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہی کام آج ہمارے نام نہاد دیندار لوگ کرتے ہیں کہ قرآن عام بندے کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ جس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ عالم سے پوچھے۔ قرآن سمجھنے کے لیے 19 علوم کی ضرورت ہے، 18 علوم کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ہم اللہ کو جھٹلا رہے ہیں کہ اللہ صحیح نہیں کہہ رہا، یہ قرآن آسان نہیں ہے، بڑی مشکل کتاب ہے، عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کے اور انسانوں کے درمیان ایک بیریئر، ایک واسطہ ڈال دیا ہے کہ اس کے ذریعے آؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو کیا جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک سے براہ راست ہر فرد کو جو مسلمان ہے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، اور میرا ایمان نہ لاؤ، اس کی تلاوت کرو، اور تلاوت کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھو، صرف ثواب کے لیے نہیں، ہدایت کے حصول کے لیے۔ تو اگر رمضان کی یہ ہدایت اور رمضان کی یہ برکت اور رمضان کی یہ رحمتیں نے برقرار رکھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا قرآن سے، قرآن کے سائے میں زندگی گزارنی ہوگی، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اردو زبان بولنے والے، سمجھنے والے ہیں، چاہے کوئی پنجابی ہے، چاہے کوئی پشتون ہے، چاہے کوئی کشمیری ہے، مہاجر ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، ہمارے رابطے کی زبان اور قومی زبان اردو ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر اور آپ کو معلوم ہوگا، لیکن آپ کو اطمینان اس بات پر ہونا چاہیے کہ جتنا کام اردو زبان میں قرآن پر ہوا ہے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہوا۔ اتنا بڑا ذخیرہ اس میں موجود ہے۔ کوئی اردو سمجھتا ہو، اخبار پڑھ سکتا ہو، اور اردو بول چال اسے آتی ہو، تو وہ قرآن کی ہدایت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے تفاسیر کی صورت میں، اور ایک نہیں، کئی کسی ایک مسلک کی نہیں، ہر مسلک کی، جس پر آپ کو اعتماد ہو۔
قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفاسیر موجود ہے، اور جو بالکل عام ہیں۔ اس لیے یہ بیریئر توڑنا اور قرآن سے براہ راست رابطہ اور تعلق یہ قائم کرنا، یہ لازمی اور ضروری ہے، اور کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ویسے تو عربی زبان بھی مشکل زبان نہیں ہے، ہماری اردو اس کے اور عربی زبان کے اندر بہت سارے مشترکات ہیں۔ ہماری عام بول چال میں ہم بہت سارے ایسے الفاظ بولتے ہیں جو عربی زبان کے الفاظ ہیں، ان کا وہی معنی ہے جو عربی میں ہے۔ اور اگر ہم عربی زبان سیکھنا چاہیں یا اپنے بچوں کو سکھانا چاہیں، بہت آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ انگریزی زبان جو بالکل اجنبی زبان ہے، وہ ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے۔ ہر ایک بندہ وہ کچھ نہ کچھ انگریزی زبان میں شدھ بدھ رکھتا ہے، دو چار فقرے بول سکتا ہے، کوئی بولے سمجھ سکتا ہے، کوئی لکھنا پڑھے لکھ سکتا ہے، جو کہ بالکل اجنبی زبان ہے۔ الفابیٹس مختلف ہیں، الفاظ مختلف ہیں، معنی مختلف ہیں، پروننسیشن مختلف ہے۔ اس لیے کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں، ٹیوشن رکھتے ہیں، تو عربی زبان سیکھنا اس سے بہت آسان ہے، اگر اس کے لیے ارج ہو، اس کے لیے ایک خواہش ہو، ایک داعیہ ہو۔ تو اگر عربی سیکھ لی تو قرآن پاک کا سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ لہذا قرآن سے تعلق اور براہ راست تعلق اور ہر فرد کا تعلق یہ لازمی اور ضروری ہے، اور یہ وہ سبق ہے جو رمضان ہمیں دے رہا ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے دنیا کی، اس میں انسان اگر ثابت رہے، قائم رہے، تو ایک ہی بنیاد پہ رہ سکتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا اور جواب دینا۔ اگر یہ عقیدہ بیچ میں سے نکال دیا جائے تو انسان اس دنیا کی زندگی میں ہدایت پر ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ لہذا جتنا مضبوط یہ عقیدہ ہوگا کہ ہم یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور ہم سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اتنا ہی وہ ثابت قدم رہے گا اس دنیا کی زندگی میں، آزمائشوں پر بھی اور خیر اور بھلائی کے کاموں پر بھی، اور اتنا ہی وہ ثابت قدم رہے گا برائیوں سے بچنے میں بھی۔ اور آخری بات میرے بھائیوں اور بزرگوں اور خواتین، وہ ہے صحبت صالح۔ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، وہ انفرادی طور پر ایک ایک کر کے ہمیں ٹارگٹ بنا سکتا ہے، لیکن اگر ہم صالح اجتماعیت اختیار کر لیں، صالح لوگوں کی، نیکوکار لوگوں کی سنگت اختیار کر لیں، دوستی اختیار کر لیں، اکٹھے اختیار کر لیں، اور ایک ایسی اجتماعیت بن جائے جو ایک دوسرے کی حفاظت کر رہی ہو، تو پھر شیطان ان پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دی گئی ہے کہ جو بھیڑیا ہوتا ہے نا، بھیڑیا، یہ اکیلی جانے والی بھیڑ پر حملہ کرتا ہے، لیکن جو بھیڑیں ریوڑ میں ہوتی تو وہ بھی بھیڑیں ہیں، لیکن بھیڑیا ان کو شکار نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اکیلا ہوتا ہے اور وہ بہت ساری ہوتی ہے۔ تو شیطان کے شکار سے اگر بچنا ہے تو جو بری صحبت ہے اسے چھوڑنا ہوگا، اور نیک صحبت، علم والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، آخرت کی یاد دہانی کی صحبت وہ اختیار کرنی ہوگی، جو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو تذکیر کریں، یاد دہانی کریں۔ ایسے لوگ ہونے چاہیے نا۔ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا حال ہے تمہارا، بیوی بچوں کا کیا حال ہے، کاروبار کیسے چل رہا ہے، ایسا پوچھتے ہیں نا۔ کیا ہم نے پوچھا نماز کا کیا حال ہے، آج فجر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، کسی کی مدد کی یا نہیں؟ یہ ہمارے پوچھنے کے سوال ہیں۔
یہ ہمارے ترغیب دینے کے سوال ہیں، یہ ہمارے ایک دوسرے کو متوجہ کرنے کے سوال ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی ہمیں نظر نہ آئے نماز میں تو ہم اس کے گھر پہنچ جائیں کہ خیریت تو ہے، آج نماز میں نظر نہیں آئے، بیمار تو نہیں ہو، میں نے سوچا عیادت کر لوں تمہاری، تو اگر وہ بیمار ہوگا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور اگر ویسے ہی کمزوری کی وجہ سے نہیں آیا تو اسے ترغیب ملے گی کہ نہیں اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا ورنہ یہ بھائی پھر میری پوچھنے آ جائے گا۔ یہ ہے وہ سوسائٹی قائم کرنا، اس طرح کی سوسائٹی، اس طرح کی صحبت، اس طرح کا معاشرہ جو نیکی کی کاموں میں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہو، مومد ہو، اور برائی سے روکنے والا ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ایسی اجتماعیت، ایسی صحبت، ایسے اجتماعات، ایسے پروگرامات یہ جاری رہیں گے رمضان کے بعد بھی تو ہمیں یاد رہے گا، اور رمضان کے یہ جو اثر ہے، یہ جو روحانی کیفیت ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے تاکہ اگلا رمضان آ جائے۔ تو اس رمضان کی ان سارے ثمرات کو ہم نے بچانا ہے، اور اس بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔